انسان خطا کا پتلا ہے۔ زندگی کے سفر میں ہم سے جانے انجانے میں بہت سی غلطیاں اور گناہ سرزد ہو جاتے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ کی رحمت اتنی وسیع ہے کہ وہ اپنے بندوں کے لیے توبہ اور استغفار کا دروازہ ہمیشہ کھلا رکھتا ہے۔ جب بندہ سچے دل سے اپنے گناہوں پر نادام ہو کر اللہ تعالیٰ کے حضور استغفار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ نہ صرف اسے معاف کر دیتا ہے بلکہ اس کی زندگی میں خیر و برکت بھی عطا فرماتا ہے۔ جب بندہ اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہے تو اس کے اثرات اس کی زندگی، دل اور اعمال میں ظاہر ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور یہی اثرات دراصل استغفار کے قبول ہونے کی نشانیاں ہوتی ہیں۔ السلام علیکم، دس از می رضوانہ وقار۔ آج میں آپ کے ساتھ استغفار قبول ہونے کی کچھ نشانیاں شیئر کروں گی اور استغفار میں چھپے ہوئے راز کا آپ کے ساتھ ذکر کروں گی۔ ولاگ کا آغاز گھر کے رینڈم کاموں اور افطار کی تیاری سے شروع کرتے ہیں۔ بچوں کی پرزور فرمائش پر یہاں چائنیز رائس بن رہے ہیں، تو چلیں اپنا ولاگ شروع کرتے ہیں۔ پہلی نشانی، دل کا سکون اور اطمینان۔ جب بندہ سچے دل سے استغفار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل میں سکون عطا فرماتا ہے۔ کبھی کبھار آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ آپ کے پاس دنیا کی ہر نعمت موجود ہے، آپ کے پاس پیسہ، اولاد، گھر، زندگی کا سکون، سب نعمتیں ہونے کے باوجود دل میں عجیب سی بے چینی اور بے سکونی ہوتی ہے، گھبراہٹ یا کبھی کبھار ایک عجیب سا بوجھ سا محسوس ہوتا ہے، لیکن استغفار کی کثرت سے یہ آہستہ آہستہ کم ہونے لگتا ہے اور دل میں اطمینان پیدا ہونے لگتا ہے۔ یہ اس بات کی نشانی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی توبہ کو قبول کر لیا ہے، اسی لیے توبہ میں بہت سارے راز چھپے ہیں جو آپ کو دل اور دماغی سکون فراہم کر سکتے ہیں۔ چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، ہر وقت آپ اللہ کا ذکر اپنی زبان پر جاری رکھیں، استغفار کثرت سے کریں۔ جو کوئی بھی میری ویڈیو دیکھ رہا ہے وہ کسی نہ کسی پریشانی میں مبتلا ہے، تو اس کے لیے یہی ہے کہ زیادہ سے زیادہ استغفار کرے اور درود شریف پڑھے۔ استغفار اور درود شریف میں اتنی فضیلت ہے کہ اگر آپ انہیں کثرت سے پڑھتے ہیں تو کبھی بھی آپ کو کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں آئے گی، اور اگر آ گئی ہے تو وہ بھی چند دنوں میں رفع دفع ہو جائے گی۔ استغفار قبول ہونے کی دوسری بڑی نشانی، گناہوں سے نفرت پیدا ہونا۔ استغفار قبول ہونے کی ایک بڑی علامت یہ ہے کہ انسان کے دل میں گناہوں سے نفرت پیدا ہو جاتی ہے۔ وہ پہلے جیسے گناہ دوبارہ کرنے سے ڈرنے لگتا ہے اور کوشش کرتا ہے کہ خود کو اس سے دور رکھے۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں جھوٹ، غیبت، چوری، چغلی، ہر قسم کی برائی عام ہو چکی ہے۔ اگر آپ اپنے آپ کو ان تمام بیماریوں سے محفوظ رکھنا چاہتے ہیں تو چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے استغفار ضرور کریں۔ تو یقین جانیں کہ آپ کو کبھی بھی کسی قسم کی کوئی پریشانی یا دھوکہ بازی یا مصیبت کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ استغفار قبول ہونے کی تیسری بڑی نشانی، نیکیوں کی طرف رغبت بڑھ جانا۔ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کی توبہ قبول کرتا ہے تو اس کے دل میں نیکیوں کی محبت پیدا کر دیتا ہے۔ نماز، قرآن، ذکر کرنا اور اچھے کام کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ استغفار کی برکت سے آپ کی زندگی میں تبدیلی آنے لگتی ہے، یعنی آپ کے رزق میں اضافہ ہو جاتا ہے اور زندگی کے معاملات میں بہتری آنا شروع ہو جاتی ہے، غیبی مدد حاصل ہوتی ہے، روزی میں اضافہ۔ اگر آپ اولاد نرینہ چاہتے ہیں تو استغفار کا کثرت سے ذکر کریں، یہ بہت ہی آزمودہ یہ وظیفہ ان لوگوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں جو اولاد نرینہ کے خواہش مند ہیں۔ 9 ماہ پورے آپ نے استغفار کا ورد کرنا ہے، چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے استغفار کثرت سے کرنی ہے، انشاءاللہ آپ کو اولاد نرینہ عطا ہوگی۔ یہ میرا آزمودہ وظیفہ ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے بھی 3 بیٹوں کی نعمتوں سے نوازا ہے۔ استغفار قبول ہونے کی ایک اور نشانی، دل میں عاجزی اور اللہ کا خوف بڑھ جاتا ہے۔ استغفار کے بعد انسان کے اندر عاجزی پیدا ہو جاتی ہے، جو خود کو اللہ تعالیٰ کے سامنے زیادہ محتاج محسوس کرتا ہے اور اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف اور محبت بڑھ جاتی ہے۔ ماؤں سے میری گزارش ہے کہ بچوں کو شروع ہی استغفار اور درود شریف کے بارے میں ضرور بتائیں کہ روزانہ آپ نے استغفار اور درود شریف ضرور پڑھنا ہے، یعنی لازم کر لیں۔ جس طرح اسکول جانا،
ट्यूशन जाना, मदरसे जाना लाजमी है, तो इसी तरह इस्तग़फ़ार और दुरूद पाक का ज़िक्र भी अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लें। इस तरह आपका बच्चा बुराइयों से महफूज हो जाएगा, उसके दिल में खुदा का खौफ पैदा होगा और वो हर किस्म की आफत और मुसीबत से भी महफूज रहेगा। इस्तग़फ़ार कबूल होने की एक और बड़ी निशानी आपकी हर दुआ कबूल होना शुरू हो जाती है और ज़िंदगी में रुके हुए वो तमाम काम जो पेंडिंग लिस्ट में पड़ चुके थे वो दोबारा अपनी लाइन में आ जाते हैं। अगर इस्तग़फ़ार कबूल हो जाए तो इंसान खुद ब खुद बुरे दोस्तों और गलत माहौल से दूर होने लगता है और नेक लोगों की सोबत इख्तियार करने लग पड़ता है। इंसान की ज़िंदगी में मस्बत तब्दीलियाँ पैदा होना शुरू हो जाती हैं और यही तब्दीलियाँ दरअसल इस्तग़फ़ार के कबूल होने की निशानी होती है। इसीलिए हमें हमेशा इखलास के साथ इस्तग़फ़ार करना चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला मेहरबान और माफ़ करने वाला है। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो फ्रेंड एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ ज़रूर शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि मैं ऐसी वीडियोस आपके लिए लाती रहूं। अक्सर ऐसा होता है कि हम रूटीन में वही रोज़ाना घर के काम कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से हमें अजीब सी उकताहट होती है और वो काम करने का दिल भी नहीं करता है। तो इसलिए अपने लिए कोई ना कोई हॉबी ज़रूर बनाएं। ये हॉबी मैंने अपनी बेटी से सीखी है, जो पॉलीमर क्ले की मदद से ज्वेलरी वगैरह बनाती है। मैं रेगुलर बेसिस पे काम तो नहीं करती, लेकिन जब मेरी बेटी के ऑर्डर ज़्यादा आ जाए तो उसकी हेल्प ज़रूर करवाती हूँ। अगर आप उसके पेज को फॉलो करना चाहते हैं तो इंस्टा पर द क्ले जोन के नाम से पेज है, उसे फॉलो करें और आप ऑर्डर भी बुक करा सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट और यूनिक वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।